أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے وہ یہ ہے. اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھاؤ اور پیو. ولا تسرفوا اور فضول خرچی نہ کرو. انہ لا يحب المسرفین. بے شک اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اصل میں دنیا کے معاملات ہوں یا دین کے، عام طور سے زیادہ تر ہر معاملے میں درمیان اور بیچ کا راستہ بہتر ہوتا ہے. اگر کوئی انسان بہت زیادہ لمبا ہو تو اس کو بھی لوگ عیب مانتے ہیں. بہت گھنٹا ہو، ناٹا، اس کو بھی لوگ برا مانتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے ہیں، ایک عیب مانا جاتا ہے. کوئی آدمی بہت زیادہ موٹا ہو تو وہ بھی ایک کمی مانی جاتی ہے، اور بہت دبلا پتلا سوکھا ساکھا ہونا یہ بھی ایک عیب مانا جاتا ہے. ایسی ہر معاملے میں جہاں تک آپ غور کریں گے درمیان کا اور بیچ کا معاملہ بہتر مانا گیا. ایسی زندگی کے معاملے میں کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، گھر مکان بنانے، رہنے سہنے، خرچے کرنے، ان میں بھی اپنے اسلام کا نظریہ یہی ہے کہ بیچ کا راستہ اختیار کرو. نہ اپنے بچوں کو تنگ رکھو کہ انہیں کھانے پینے ضروری باتوں کے لیے ترساؤ، نہ خود یا اپنے بچوں کے اتنے شوق بڑھاؤ کہ حد سے آگے بڑھ جاؤ. حدیث شریف میں ہے رسول خدا سید عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ. خرچے کے معاملے میں، اخراجات کے معاملے میں، نفقے کے معاملے میں درمیانی روش اختیار کرنا یہ آدھی زندگی ہے. یعنی زندگی کا سکون ہے، آدھی زندگی کی بہتری، زندگی کی بہتری ہے. ایک حدیث شریف موضوع نے فرمایا افلح من رزق کفافا افلح من اسلم و رزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ. کیا مطلب؟ حضور کا فرمان ہے، فرماتے افلح من اسلم، کامیاب ہوا وہ آدمی. کون؟ من اسلم، جو اسلام لایا، مسلمان بنا. وروزے کا کفافن،
اور ضرورت کے لائق روزی روٹی دیا گیا. کفاف کہتے ہیں جس کی ضرورت ہو اتنی روزی روٹی کو کفاف کہتے ہیں. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو کچھ اللہ نے اس کو عطا فرمایا اسی کے اوپر اس نے قناعت کر لی، صبر کر لیا. بجائے زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے کے، بجائے بہت زیادہ مالدار بننے کی فکر کے، جو کچھ اللہ نے اس کو دے دیا اپنی ضرورت کے لائق اسی پر اس نے صبر کر لیا، یعنی قناعت کر لی کہ اب مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھا آپ؟ یعنی ایک اسٹیج کے اوپر ایک منزل پر پہنچ کر کے اس کو صبر آ جائے. یہ نہیں کہ مرتے دم تک ہر وقت یہی فکر رہے کہ اور پراپرٹی، جائیداد، روپیہ، پیسہ اور کرتے کرتے مر گیا. قرآن میں ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اے لوگوں تمہیں اس تکاثر نے غافل کر دیا. تکاثر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا، مقابلہ کرنا زیادتی میں، کہ اس کا مکان ایسا ہے تو میرا اس سے بڑھیا ہونا چاہیے، اس نے شادی ایسی کی ہے تو میری شادی اور بھاری ہونا چاہیے، اس نے کھانا یہ دیا ہے تو میرا کھانا اور بڑھیا ہونا چاہیے، اس کے کپڑے ایسے ہیں تو میرے کپڑے اس سے اچھے ہونا چاہیے. اس تکاثر یعنی کمپٹیشن زیادتی میں، دنیا کی زیادتی میں. ایک مومن کی شان یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں مقابلہ نہ کرے، کسی سے مقابلہ کرنا ہو تو دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. دنیا کیا، آج مرے کل دوسرا دن، ہم قبروں میں اور سب زمین کے اوپر رہ جاتا ہے. اس میں کیا مقابلہ کرنا؟ تو فرماتے ہیں افلح من اسلم، کامیاب ہوا وہ شخص کہ جو مسلمان بنا، بروزے کا کفافن، اور اتنی روزی روٹی دی گئی کہ جتنی اس کو ضرورت تھی، اور جس کو وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور جو اللہ نے اس کو اپنے کرم سے عطا فرما دیا اسی کے اوپر اس نے صبر کر لیا. ایسے شخص کو حضور فرماتے ہیں وہ کامیاب رہا. اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ غریبی، تنگ دستی بھی آدمی کے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی، پریشانیاں ہوتی ہیں. کوئی ضروری چیز سامنے اگر صاحب توکل نہ ہو، اللہ والے متوکلین ہوتے تو ان کی شان تو الگ ہے. ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی ضرورت ہی ختم کر لیتے تھے. اللہ کے اولیاء کرام وہ تو اللہ پر اتنا پکا ایمان رکھتے تھے، اتنا عقیدہ ان کا مضبوط ہوتا تھا، اتنا توکل انہیں حاصل ہوتا تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ روزی روٹی، کھانا ہم جو کھاتے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت رکھتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو بغیر کھلائے بھی طاقت دے سکتا ہے. اللہ چاہے تو بغیر سلائے بھی ہمارے دین و عقل کو سکون دے سکتا ہے. وہ نیند کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. وہ ایک الگ منزل ہے، بہت اونچا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں فرمائے. اور ہمارے نبی کی امت میں ایسے متوکلین بے شمار اولیاء اللہ ہوئے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ و طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن عام طور سے جو ہے وہ بہت زیادہ غریبی، تنگ دستی، جس کو توکل میسر نہ ہو، پورا بھروسہ کامل نہ ہو، اس کے لیے اچھی چیز نہیں رہے گی. وہ اس کو پریشانی ہوگی. اس کی عادتیں ہیں کہ بغیر کھائے رہ نہیں سکتا، بغیر سوئے رہ نہیں سکتا، جاڑا برداشت نہیں کر سکتا، گرمی برداشت نہیں کر سکتا. اپنی ضرورتوں کے لائق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو اس کا کرم ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ غریبی اگرچہ پریشانی کا سبب بنتی ہے، تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بہت زیادہ مالدار ہو کر کے پریشان ہو گئے ہو. بیچ کا آدمی صحیح رہتا ہے، درمیان کا آدمی. مالدار آدمی کو پیسہ بہت ہے مگر سکون نہیں. اور دنیا کی سب سے بڑی دولت، دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ سکون کے لیے تو کرتے ہیں. پیسہ ہم اسی لیے تو کماتے ہیں کہ اس سے ہم کو آرام ملے گا.
اب پیسہ بہت ہے مگر رات دن اسی کے چکر میں ہے، نہ چین سے سو پا رہا ہے نہ چین سے کھا پا رہا ہے، کھاتے ٹائم بھی اسی کی فکر میں لگا ہوا ہے، کہاں کیا بیچنا، کہاں کیا خریدنا، کون فون آ گیا، کس سے کیا رابطہ کرنا، اس کا بھاؤ کیا چل رہا ہے، ہر وقت اسی جنگ میں ہے، تو وہ پیسے سے فائدہ کیا ہوا، وہ دنیا بھی بیکار ہوگی اس کی دنیا۔ کل ملا کر کے آپ غور کریں گے تو سب سے بہتر باتیں وہی ہیں جو خدا کے رسول کی باتیں ہیں، سمجھے آپ؟ پھر سنو حدیث کو، اسلم افلح من اسلم ورزق کفافن وقنہ اللہ بما آتاہ، وہ کامیاب ہوا جو مسلمان بھی ہو گیا اور ضرورت کے لائق اللہ نے اس کو عطا فرما دیا، اور جو اللہ نے دے دیا اسی کے اوپر اس نے قناعت و صبر کر لیا، زیادہ ہاتھ پاؤں مارے نہ پھرا۔ تو میں کہتا رہتا ہوں کہ بجائے آمدنیاں بڑھانے کے اپنے شوق کم کرو۔ آمدنی بڑھانے کی فکر آپ کو بیمار بھی کر سکتی ہے، مارے پھرنے سے دماغ کو بھی پریشان کر سکتی ہے، سکون چھین سکتی ہے۔ اپنے شوق کم کرو، یہ ہے اسلامی طریقہ۔ ایک حدیث میں حضور نے کلیئر فرمایا، حدیث ہے یہ بھی، خیر الامور اوسطھا، فرماتے ہیں سب سے بہتر بات جو ہے، بہتر راستہ جو ہے وہ بیچ کا، وسط کا، درمیان کا معاملہ ہے۔ درمیان کا معاملہ بہتر معاملہ ہوتا ہے، بیچ کا راستہ بہتر ہوتا ہے، سمجھے آپ غور کریں گے کہ ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی نے کتنی اچھی رہنمائیاں ہماری فرمائی ہیں، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی۔ تو آج کی میری چھوٹی سی گفتگو کا خلاصہ ہے، دیکھو دنیا کو مانو تو مانو تو، جانو تو نہ جانو تو، سمجھو تو نہ سمجھو تو، یہ ہے کچھ نہیں، اس کی اوقات ہے کچھ نہیں، سمجھے آپ؟ اس کی اوقات سمجھنا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ موت کوئی گالی کا نام ہے، روزانہ مرتے ہوئے کو دیکھو، چھوڑ کے مر رہے ہیں، چھوڑ کے مر رہے ہیں، چھوڑ کے مر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اپنے حالات کیسے بناؤ، درمیانی راستہ اپناؤ، کھانے پینے میں بھی یہ نہیں کہ ہر وقت ذائقہ، مزہ، لذت، ذائقے داری چیزیں بھی ہوں تو زیادہ کے چکر میں نہ رہو، تھوڑا ذائقہ ہو تو اسی کو بہت سمجھو، تھوڑے مزے کو بہت سمجھو، دنیا کے تھوڑے مزے کو بہت سمجھو، اور زیادہ مزے کے لیے اللہ نے دنیا بنائی نہیں ہے، جنت بنائی ہے اللہ نے دنیا۔ اب نے دیکھا ہے کہ جو لوگ دنیا کے زیادہ مزے کے چکر میں پڑے وہ دنیا کا مزہ بھی گیا، کھانوں کے بڑھیا زیادہ عمدہ ہر وقت اسٹینڈرڈ کے کھانے کھا کر کے مہلک بیماریاں ہونے لگی، خطرناک بیماریاں ہونے لگی۔ جب بیمار ہو گئے تو اب پرہیز کر رہے ہیں، ابلی سبزی کھا رہے ہیں، اب سمجھے آپ نمک مرچ مسالے سب گئے۔ ارے پہلے سے ہی کچھ عقل کر لیتا تو یہ نمبر ہی کیوں آتا؟ میں کہتا ہوں کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو پرہیز کرتے ہیں، تھوڑا پرہیز پہلے سے کرنا شروع کر دو تو بیمار کا نمبر ہی کیوں آئے گا بیماری کا، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ احتیاط برتو ہر معاملے میں، کپڑوں میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، صفائی گجائی کے معاملے میں بھی درمیانی راستہ، بیچ کا راستہ، نہ گندا اور میلا رہے، نہ اتنا نازک مزاج بن جائے وہم پرست کہ ہر وقت سارا کھوپڑا کپڑوں میں صفائی میں لگا رہے، بیچ کا راستہ اپنا ہے تو انشاءاللہ سکون سے رہے گا۔ حضور نے فرما دیا خیر الامور اوسطھا، سب سے بڑھیا راستہ بیچ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔